الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے شب برات کی فضیلت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہو کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں۔ یہ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات شب برات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب برات والی رات میں مکمل نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آسمان دنیا سے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ 23 سال میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو اتارنے کا فیصلہ اس بابرکت رات میں کیا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر قرآن مجید یکبارگی لیلۃ القدر میں اتارا گیا آسمان دنیا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کی دور میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمت رات کے آخری پہر میں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور پکارتی ہیں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والا، کوئی ہے اپنی مشکلات کو مجھ سے دور کروانے والا۔ لیکن لیلۃ البرات شب برات کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے متصل بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ انسانوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اتنے آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بنو قلب یہ قبیلہ ہے ایک عرب کا جو بکریاں پالا کرتے تھے، اور ان کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالی شب برات میں اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آسمان دنیا پہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تجلی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفرہ لہ، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کو گناہ معاف کر دوں۔ دنیا کا اصول ہے جب چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑے کے پاس جانے سے کتراتا ہے، شاگرد سے غلطی ہو جائے استاد کے پاس جانے سے کترائے گا، مرید سے غلطی ہو جائے پیر کے پاس جانے سے کترائے گا، شیخ کے کسی شاگرد سے غلطی ہو جائے وہ اپنے شیخ کے پاس جانے سے کترائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتے و فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھ سے کترانے کی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہو گیا تمہارے گناہ اگر تم نے کر لیے، کیا ہو گیا اگر تم نے نافرمانی کر لی ہے، لیکن صدق دل سے میرے سامنے آ کے ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
قرآن مجید فرقان حمید کا 24واں پارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے دوستوں کسی مجرم کو اپنا بھائی کہہ کے کوئی نہیں پکارتا، جرم کرنے والے کو اپنا بھائی کوئی نہیں کہتا، جرم کرنے والے کو اپنا دوست کوئی نہیں کہتا، جرم کرنے والے کو اپنا پیارا کوئی نہیں کہتا، لیکن میرے رب کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ میرا رب کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے، مجرم کو میرے رب نے بندہ کہا ہے، مجرم کو میرے رب نے پیار کا خطاب دیا ہے۔ اور گنہگار مومن انسان، تیرے دل کے اندر ایمان ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، تیرے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ کا یہاں پہ خطاب پیار سے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے حاجیوں سے خطاب نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ نے نمازیوں سے خطاب نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ نے روزہ داروں سے خطاب نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے حفاظ سے خطاب نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ نے متقین سے خطاب نہیں کیا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تہجد گزاروں سے خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، گناہ کرنے سے انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تبارک و تعالی یہاں گناہگاروں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، فرمایا جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو، میرے رحمت سے دور کیوں بھاگتے ہو، میرے رحمت کو چھوڑتے کیوں ہو، میرے رحمت کے قریب کیوں نہیں آتے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے دور کیوں ہوتے ہو، میرے رحمت سے قطع تعلقی کیوں کرتے ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور گناہگارو تم نے گناہ کر لیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، اور گناہگارو تم نے گناہ کر لیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، اور گناہگارو تم نے گناہ کر لیا ہے، میں تمہارا مالک ہوں۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ کے ندامت کے آنسو بہا کے کہہ تو دو اللہ میری توبہ ہے، اللہ ہم گناہوں سے توبہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ تمام گناہوں کو کیوں معاف کریں گے، تمام گناہوں کو کیوں بخشیں گے؟ اللہ فرماتے انہ هو الغفور الرحیم، میں ہی تو بخشنے والا ہوں، میں ہی تو تمہارے پر رحم کرنے والا ہوں، اس لیے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہیں، حضرات صحابہ اہل بیت گناہوں سے مغفور ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب نے عجیب طرز اپنایا ہے، عجیب طریقہ اپنایا ہے کہ انسان ایک دفعہ ندامت کے ساتھ میرے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو شب بارات کا یہ موقع ہمیں زندگی میں پھر اللہ نے نصیب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ ہمیں پھر نصیب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما دے۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔